أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم حضرات، دینی اور ملی بھائیوں، یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین بھیجا وہ دین اب مکمل ہے، اور یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا کہ اے نبی، آج آپ کے لیے آپ کے دین کو میں نے مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کی تکمیل فرما دی. یہ دین جو اسلام کی شکل میں ہمیں ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کا لفظ ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں ایسی چیز جس سے ہماری زندگی چلتی ہے، ہماری سانسیں چلتی ہیں اور جس سے ہم خوش ہوتے ہیں، اس کو ہم نعمت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. تو دین اسلام ایک نعمت ہے، دین اسلام مکمل ہے. اس عقیدے کے بعد ضرورت یہ محسوس ہوتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر جو کچھ بیان فرمایا آج وہ محفوظ ہے، مکمل ہے، یا خدا نخواستہ اس میں کچھ کمی واقع ہو گئی؟ اس کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رکھی. ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھی، اور قرآن کے محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے فرامین، آپ کے اقوال، آپ کے جملہ ارشادات، آپ کی سنتیں بھی محفوظ ہوں. جب قرآن محفوظ ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تشریح اور تفصیل بھی محفوظ ہوگی. یہی بات نہ سمجھنے کے نتیجے میں بہت ساری گمراہیاں امت کے اندر پیدا ہوئی، اور لوگوں نے شک و شبہ کے بہت سارے دروازے کھولے، بدعتیں ایجاد کی گئیں، طرح طرح سے دین میں انحرافات شروع ہوئی. موٹے طور پر آپ اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کیسے قائم ہوگی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے نہ ہو؟ کتنے وقت پڑھی جائے گی، کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی، ہر رکعت میں کیا پڑھا جائے گا، رکوع میں کیا پڑھا جائے گا، سجدے میں کیا پڑھا جائے گا، قعدے میں کس طرح بیٹھیں گے، کیسے رکوع کریں گے، کیسے سجدہ کریں گے، ان تمام تفصیلات کو جانے بغیر نماز قائم نہیں ہو سکتی. تو اگر قرآن مجید کا لفظ اقیموا الصلاۃ محفوظ ہے تو نماز کی ساری تفصیلات بھی محفوظ رہیں گی، تبھی جا کر کے نماز کا قیام محفوظ رہ پائے گا. اور علمی طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ حضرات، یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے کیا کیا ذرائع پیدا کیے. ایسے ایسے وسائل ہمارے سامنے آئے جس سے دین کو محفوظ رکھنا آسان ہو گیا. حافظ ابن حجر اسقلانی کی ایک کتاب ہے صحابہ کرام کے حالات پر، الاصابہ. یہ جان کر کے آپ کو خوشی ہوگی کہ قلمی نسخے سے پہلی مرتبہ اس کتاب کو اشاعت کے لیے، اس کا نام ہے، یعنی شائع کیا گیا اس کو
پیرس میں، وہ کلکتے میں شائع کیا گیا دنیا میں پہلی بار، اور اس اشاعت پر ایک انگریز کا مقدمہ ہے جو اسلامی علوم کا ماہر تھا، اسلامی علوم کو پڑھا ہوا تھا، اس نے عربی میں مقدمہ لکھا اور یہ لکھا کہ مجھے حیرت ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کی سیرت کو محفوظ رکھنے کے لیے 1,00,000 لوگوں کی سیرت کو محفوظ رکھا ہے۔ جو حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں ہم لوگ کبھی روا روی میں گزر جاتے ہیں، کبھی آپ صحاح ستہ میں سے کوئی ایک کتاب اٹھا کے دیکھیں، بخاری شریف، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تو آپ کو امام بخاری کے بعد 4، 5، 6 نام ملیں گے اللہ کے نبی کا قول نقل کرنے سے پہلے، جن کو راوی کہا جاتا ہے، رجال حدیث کہا جاتا ہے، سند کہا جاتا ہے، چین کہا جاتا ہے اس حدیث کا جو محدث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جوڑتی ہے حدیث کو۔ کتنے لوگ ہیں راوی؟ ان تمام راویوں کا تذکرہ صرف ایک کتاب میں آپ کو مل جائے گا۔ امام مزی جو سسر ہوتے تھے حافظ ابن کثیر کے، تہذیب الکمال کے نام سے 50 جلدوں میں کتاب لکھی۔ وہ کتاب آج دنیا کی ہر لائبریری میں موجود ہے، انٹرنیٹ پر دستیاب ہے۔ کسی ایک راوی کا نام آپ آج کمپیوٹر پر گوگل پر ڈالیے، ساری تفصیلات اس کی آپ کے سامنے ان کتابوں کے حوالے سے آ جائیں گی۔ یہ راوی کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کہاں کہاں گیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کون کون سے اس کے اساتذہ ہیں، کن کن لوگوں نے اس سے حدیث کا سماع کیا ہے، حدیث کی روایت کی ہے، کب اس کی وفات ہوئی، یہ ثقہ تھا یا ثقہ نہیں تھا، حافظہ اس کا جوانی میں کیسا تھا، بڑھاپے میں کیسا تھا، کس سے یہ ملاقات کرتا تھا تو صحیح بات کرتا تھا، کس سے ملاقات ہوتی تھی تو کبھی کبھی بھول جاتا تھا، سارا ڈیٹا محفوظ ہے۔ حیرت ہوتی ہے حدیث کا علم کتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے کہ پڑھتے پڑھتے انسانی کی زندگیاں ختم ہو جائیں۔ اسی تہذیب الکمال کی تلخیص کی ہے حافظ ابن حجر نے، جسے تہذیب التہذیب اور تقریب التہذیب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بڑا آسان ہے کہ کسی راوی کے بارے میں آپ کو دیکھنا ہو، آپ کتاب الٹ کر کے دیکھ لیجیے۔ کوئی چیز اندھیرے میں نہیں ہے، اندھیرے میں ہم کو ڈالے ہوئے ہماری جہالت۔ ہمارے وہ علماء جو علوم شریعہ مدرسوں میں پڑھ کر کے آئے لیکن عوام کو یہ بتاتے نہیں کہ حدیث کا مقام کیا ہے، صحیح حدیث کیا ہوتی ہے، ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے، جو چاہا بیان کر دیا نبی کا نام لے کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیے، اور سوشل میڈیا پر سرگرم نوجوانوں سے بھی میں درخواست کروں گا کہ آپ کے پاس اگر کوئی حدیث لکھی ہوئی میسج کی شکل میں آئے اور آپ نے بغیر تحقیق کے اس کو فارورڈ کر دیا تو گناہ آپ کے سبب بھی آئے گا، اگر وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ لہذا پہلے جانچیے فارورڈ کرنے سے پہلے۔ بہت سارے میسج آتے ہیں، بات بہت بڑی اچھی لگتی ہے آپ کو، آپ نے اٹھا کر کے سارے دوستوں کو میسج کر دیا، یہ گمراہی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث کتنی صادق آتی ہے اس ہماری حرکت پر، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو دوسروں تک پہنچا دے، ہر سنی ہوئی بات کو دوسروں تک پہنچا دے، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ تو جتنے میسج فارورڈ ہو کر کے ہمارے پاس آتے ہیں، اگر وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، اور ہم نے ان کو آگے بڑھایا تو اس جھوٹ میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ لہذا اس سے پرہیز کیا کیجیے، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ بعض لوگ تو دین کا نام سن لیں، حدیث کا ٹائٹل دیکھ لیں، اور اب تو بعض ظالم یہ کر رہے ہیں، کوئی بھی بات لکھی نیچے لکھ دیا بخاری شریف۔ بخاری شریف ایک کتاب ہے جو ہر جگہ دستیاب ہے، بخاری میں کوئی بھی حدیث تلاش کی جا سکتی ہے، آپ ایسے کیسے الگ تک کسی چیز کو آپ بخاری شریف کی طرف منسوب کر سکتے ہیں؟ تو جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اس دور میں۔ جب علم گھٹتا ہے، جہالت پھیلتی ہے، تو بدعتوں کو استحکام ملتا ہے، بدعتوں کی اشاعت ہوتی ہے، اس میں مضبوطی آتی ہے۔ رات جو گزری 15ویں شعبان کی،
اس کے سلسلے کی جتنی حدیثیں آتی ہیں سب کے سب موضوع ہیں، چند ایک ضعیف ہیں، ایک روایت بھی صحیح نہیں۔ امام ترمذی جب حدیث نقل کرتے ہیں تو اپنے استاد امام بخاری کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث بہت کمزور ہے، جس میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، یہ ترمذی کی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اور دونوں نے سندیں دی۔ ایک چیز اور سمجھنی چاہیے آپ کو، کبھی کبھی بعض لوگ غلط فہمی پیدا کر دیتے ہیں کہ بھائی ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، نسائی میں یہ روایت موجود ہے، حدیث کی کتاب میں ہے تو اس کو آپ ایسے سمجھیں۔ اپر کوٹ پر ایک بڑا جھوٹا آدمی ہے، فرض کیجئے اس کا نام سمیر ہے، آپ کو کوئی خبر ملی کہ فلاں دوست نے مجھ سے کہا اور اس دوست کو فلاں اس کے دوست نے بتایا اور اس کے دوست نے سمیر سے پوچھا اور سمیر نے بتایا اور سمیر نے یہ بیان کیا، تو جو لوگ جانتے ہیں کہ سمیر جھوٹا ہے جب اس سلسلے سند میں وہ سمیر کا نام سنتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ آدمی جھوٹا مشہور ہے۔ یہی حال حدیث کی سندوں کا ہوتا ہے۔ امام ابن ماجہ جب حدیث نقل کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی سند دیتے ہیں۔ اب سند میں اگر یحییٰ بن کثیر ہے اور یحییٰ بن کثیر کا ذوق مشہور ہے تو امام ابن ماجہ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ ہر پڑھا لکھا آدمی یحییٰ بن کثیر کا نام دیکھ کر کے سمجھ جائے گا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ لیکن اب علم بڑھے تب تو یہ بات سمجھ میں آئے۔ اچھا علماء جانتے ہیں اس بات کو، ہمارے مدرسوں میں اصول حدیث جب پڑھایا جاتا ہے یا حدیث پڑھائی جاتی ہے تو حدیث میں اور اصول حدیث میں یہ ساری باتیں زیر بحث آتی ہیں، بغیر اس کے علوم شریعہ کی تکمیل نہیں ہوتی، لیکن عوام کو دھوکے میں رکھا جاتا ہے، غفلت میں رکھا جاتا ہے اور صحیح بات بتائی نہیں جاتی، اور اسی لیے شدید وعید آئی ہے ان لوگوں کے لیے، ان جاننے والوں کے لیے، ان علماء کے لیے جن سے کوئی بات پوچھی جائے اور وہ جاننے کے باوجود صحیح بات نہ بتائیں تو قیامت کے دن ان کے منہ میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہ سزا متعین کی گئی ایسے لوگوں کو جو صحیح بات لوگوں کو بتاتے تھے۔ بدعت کی ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ بدعت میں شور اور ہنگامہ بہت ہوتا ہے، بڑی چلت پھرت نظر آتی ہے، دھوم دھام دھڑکتا۔ عید و بقرعید میں ایسی دھوم دھام آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی جو سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو تہواروں کو اسلامی تہوار کہتے تھے، مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تمہارے دیے تہوار، وہ تو ہم بھول گئے، وہ تو ہم سوتے رہتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں، اور اگر پہنچ جائیں وقت نماز ہو جائے تو ناراض بھی ہوتے ہیں کہ ہماری نماز چھوٹ گئی، اس کے لیے کوئی اہتمام ہم نہیں کرتے۔ شب برات کے لیے کتنا اہتمام ہوتا ہے جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور بدعت کی پہچان یہ ہے، آپ موٹے طور پر اس کو پہچان سکتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے اسلام میں یا مسلمانوں میں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کے یہاں اس کی کیا حالت تھی۔ کیا صحابہ کرام بھی راتوں کو جاگتے تھے، 15ویں شعبان کا روزہ رکھتے تھے؟ ایسی کوئی روایت کہیں نہیں ملتی، بلکہ 15 شعبان کے بعد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ رمضان ہے آنے والا مہینہ، جسم کمزور ہو جائے گا، تھکان ہو جائے گی، نہیں روزہ رکھ پاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم البتہ شعبان کے مہینے میں بکثرت روزہ رکھتے تھے، یہ بعض احادیث میں آتا ہے، لیکن کوئی دن متعین کیے بغیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وجہ یہ بتاتی ہیں کہ ہم ازواج مطہرات کے جو روزے چھوٹ جاتے تھے رمضان میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت سے وہ چھوٹے ہوئے روزے ہم رکھ نہیں پاتے تھے، لیکن چونکہ سال ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ روزے رکھنے ہوتے ہیں اس لیے ہم سب وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی تکمیل شعبان کے مہینے میں کرتے تھے۔ جب ساری بیویاں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کے مکمل تکمیل میں لگے ہوئی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے، اس لیے کسی دن کا تعین نہیں کیا گیا۔ اور نفلی روزہ
ہمیں رکھنے کے لیے میدان بڑا وسیع ہے. ہر پیر کو روزہ رکھیے، ہر جمعرات کو روزہ رکھیے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھیے. 2 چوکے 8، 8 اور 3 11 روزے تو اسی ہو گئے ہر مہینے. لیکن یہ نفلی روزے نہ بتائے گئے، نہ مسلم معاشرے اور سماج میں اس کی روایت پڑی، اور نہ اسے کسی نے رکھنے کی کوشش کی. 15ویں شعبان کی غیر سند بنیاد، غیر مستند بنیاد پر اس کا ہنگامہ کر دیا گیا اور سارے مسلمان دوڑ پڑے اس کی طرح. تو بدعت کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ سنت کے مقابلے میں اس میں ہنگامہ آرائی بہت ہوتی ہے. اور دین وہ ہے جو ہمارے نبی نے بتایا، جس کا ثبوت قرآن مجید کے اندر ہے، جس کا ثبوت حدیث کے اندر موجود ہے. اگر قرآن و حدیث میں کسی چیز کا صحیح ثبوت نہیں ہے تو پھر وہ چیز قابل اعتبار نہیں ہے. اب تو بعض بڑے بڑے دیوبندی علماء بھی 15ویں شعبان کی ہنگامہ آرائی کو بدعت قرار دینے لگے. انہوں نے پڑھ لیا ہے، جن لوگوں کا علم بڑھ گیا ہے یا جنہوں نے مطالعہ کر لیا ہے یا جن کا حدیث سے کوئی واسطہ ہے، وہ سب اس کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن رواج اتنا بڑھ گیا ہے کہ اسے روک نہیں سکتے لوگ. اب یہ اپنے عوام کو نہیں روک سکتے. میں نے اپنے ایک بریلوی دوست جو عالم تھے پوچھا کہ بھئی تعزیہ داری کو تو مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی حرام قرار دیتے ہیں، تعزیہ دیکھنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں، عورتوں کا جانا حرام قرار دیتے ہیں، اس کے باوجود آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے مولانا ہم لوگ نہیں کرتے، منع کرتے ہیں اپنے عوام کو جلسوں میں، تقریروں میں، جمعہ کے خطبے میں، دروس میں، لیکن پبلک مانتی ہی نہیں ہے. یہ کیفیت ہو گئی ہے. اب پبلک وہاں پہنچ گئی ہے جہاں وہ کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں. اب علی گڑھ میں جتنا ہنگامہ ہوتا ہے، کسی عالم کے بس کی بات ہے کہ روک دے؟ عوام نوچ لے گی ان کو. ہمارے سفیان بھائی نے ایک زمانے میں اپر کوٹ پر جلسہ شروع کیا. میں نے جب پوچھا کہ بھئی 15ویں شعبان کو جب کوئی چیز جائز نہیں ہے، کوئی اہتمام، کوئی تقریب، تو یہ جلسہ کیا؟ کہا مولانا یہ اپر کوٹ پر لے کر کے ریلوے روڈ تک اتنی آتش بازی ہوتی تھی، نوجوان کرتے تھے، اس کو روکنے کے لیے یہ دینی پروگرام منعقد کر لیا گیا تاکہ کم سے کم یہ ہنگامہ رکے رہے. لیکن یہ پروگرام بھی علی گڑھ کا ہنگامہ نہیں روک سکا، اس وجہ سے کہ جو دین صحیح پہنچنا چاہیے، علم پہنچنا چاہیے، اگر وہ علم نہیں پہنچ پا رہا ہے اور اس انداز میں نہیں پہنچ پا رہا ہے جس انداز میں پہنچنا چاہیے، تو آپ اس کے مقابلے میں دوسری بدعت ایجاد کر کے بدعت کو نہیں روک سکتے. بدعت کا جواب بدعت نہیں ہے، بدعت کا جواب سنت کا احیا ہے. آج اگر 11 نفلی روزے ہر مہینے اکثر مسلمان رکھنے لگے تو انہیں 15ویں شعبان کا روزہ رکھنے کی ضرورت کیا پڑے گی؟ لیکن ہم اہل حدیث بھی کمی نہیں رکھتے. بڑے اطمینان کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جماعت اہل حدیث اس دعوے کے ساتھ دعوت کے میدان میں موجود ہے کہ ہم بدعت کے مقابلے میں سنت کو زندہ کرنے والے ہیں. لیکن 15ویں شعبان کی بدعت کو سنت زندہ کر کے ہم نے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. تقریریں تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن بدعت کہنے سے بدعت ختم نہیں ہوتی جب تک اس کے مقابلے کی مردہ سنت کو زندہ نہ کیا جائے. اور اس کے مقابلے کی مردہ سنتیں یہ ہیں کہ جتنے بھی نفلی روزے ہیں ان نفلی روزوں کا اہتمام ہو ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے بوڑھوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے جو فائدے بتائے، یا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی کہ اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اس کی ضرورت تو ہر مسلمان کو. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ان کا، کہ اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیجئے، ہم اپنے آپ کو خصی کرانا چاہتے ہیں. جوان ہیں، شادی کر نہیں سکتے، جذبات بھڑکتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہی راستہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں. آپ نے تقریر فرمائی اور تقریر میں یہ کہا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو لوگ شادی کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، جسمانی اعتبار سے، نار و نفقے کے اعتبار سے مضبوط ہوں، انہیں شادی کر لینی چاہیے.
اور جو شادی کرنے کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے. کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ انسان کو غلط راستوں پر چلنے سے بچاتا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت میں بہت زیادہ مؤثر ہے. یہ چیز بھی آج کتنے لوگ ہیں جو کسی وجہ سے شادی نہیں کر پاتے، 30-35 سال کی عمریں ہو جاتی ہیں. بعض نوجوان اس عمر میں آ کر کے غلط راستوں میں پڑ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ بھائی بکثرت روزے رکھو، اس سے شہوت کا دباؤ کم ہوگا، نگاہیں پھٹکیں گی نہیں، غلط خیالات ذہن میں پرورش نہیں پائیں گے. تو یہ بھی سنت کا حیا اگر ہو جائے تو یہ اس کا بھی علاج. بدعت بڑی خطرناک چیز ہے، اور بدعت جب کسی معاشرے کے اندر جڑ پکڑ لیتی ہے تو بہت آسان نہیں ہوتا اس کا مٹانا. کتنی بدعتیں ہیں جو ایجاد کی گئی، 10ویں محرم کی بدعت، 12 ربیع الاول کی بدعت، اور نہ معلوم کون کو رجب کے کوڑوں کی بدعت. وہ ساری بدعات کو مسلمان سمیٹے ہوئے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے اس دین کی وجہ سے. اگر اس دین سے وابستگی اور تعلق ہمارا کمزور پڑ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے ہم سے. ہم کہاں اٹھا کے پھینک دیے جائیں گے، کتنے ذلیل و رسوا ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے تو باتیں کلیئر واضح کر دی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آدم کو زمین پر بھیجتے وقت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اب جب بھی میری کوئی ہدایت زمین پر پہنچے گی تو جو لوگ میری بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کریں گے وہی کامیاب ہوں گے، انہیں کوئی غم اور خوف لاحق نہیں ہوگا. البتہ جو لوگ انکار کریں گے، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے تو باتیں ساری بیان کر دی. باتیں صرف سمجھنے کی ہے اور عمل کرنے کی. اور جو مذہبی اعتبار سے، مسلکی اعتبار سے غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کیجیے. 15ویں شعبان کی بدعت کی مخالفت کرنے سے مسلمانوں میں انتشار نہیں ہوتا. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں، ارے بھائی چھوڑو، جانے دو، مسلمانوں کا کام ہے کرنے دو، مزاروں کی پرستش بھی کرنے دو، بدعتیں بھی کرنے دو، سب پر مہر لگاتے جاؤ. بدعت کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا؟ جس نبی نے جو دین پیش کیا اس نبی کی دین کی مخالفت کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط رہ پائے گا؟ ہم دین اسلام کے لیے مخلص رہ پائیں گے؟ تو ہمارا تو تعلق ہی جھوٹا. تو یہ کہنا غلط ہے کہ بدعت کی مخالفت کرنے سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے. غلط ہے وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں. بدعت کی مخالفت ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری ذمہ داری دوہری ہے. میں کئی بار کر چکا ہوں آپ سے. ایک تو اسلام پر عمل کرنا، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کی صحیح شکل کو محفوظ رکھنا. اسلام کی تصویر کوئی بگاڑنے نہ پائے. جہاں تصویر بگڑتی ہوئی نظر آئے آپ کھڑے ہو جائیں وہاں کہ اسلام یہ نہیں ہے، تب تو اسلام محفوظ رہے گا، اس کی اشاعت ہوگی. ورنہ چوچو کا مربع جس طرح سے ہم نے بنایا ہے ایسے بنا رہے گا. یہ بھی اسلام، وہ بھی اسلام، شرک بھی اسلام، بدعت بھی اسلام، توحید بھی اسلام، سنت بھی اسلام. کوئی تمیز اور فرق رہنے گیا. ایک بات اور لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی، ارے بھائی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ کوئی بدعت ہو سکتا ہے؟ بدعت کسی گالی کا نام نہیں ہے، بظاہر نظر آنے والی کوئی گندگی نہیں ہے، بلکہ بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے اور خوبصورتی کے ساتھ ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. تو بدعتوں سے بچیے. ضروری نہیں ہے کہ جو روایات چلی آ رہی ہیں خاندان میں، گھر میں، وہ صحیح بھی ہوں. ان کے بارے میں تحقیق بھی کیجئے، علم میں اضافہ کیجئے، علماء کے ساتھ بیٹھیے، کتابیں پڑھیے، حدیث کا درس کروائیے اپنی مسجدوں میں، قرآن مجید کا درس کروائیے اپنی مسجدوں میں، تاکہ دین اسلام کو آپ سمجھ سکیں. جب آپ سمجھیں گے دین اسلام کو، تب ان بدعتوں کو آپ کسی طرح سے روک پائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.